بتائیے کیا چل رہا ہے؟ بڑے بڑے ولایت کے دعوے دار، میں ان کی بات کرتا ہوں، ممبر صاحب نے سنے ہوں گے بڑے بڑے خطبہ، لیکن آج علی کے زبان سے سنا ہوگا ولایت کا مقصد۔ اب میرے سامنے کتاب درود پڑھیں محمد و آل محمد۔ ولایت کا کیا تصور؟ ولایت کا تصور ہمارے یہاں کیا ہے؟ ولایت کی قسمیں ہیں دو۔ اب یہاں سے بات شروع ہو رہی ہے اور پورا یہ اشرا آپ سنیں گے، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ جس نے آج کی تقریر سن لی 10 دن تقریر آپ کو سمجھ میں آئے گی۔ آج یہ بات سمجھ میں نہیں آئی تو آگے کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ میں پڑھوں گا تب تک جب تک آپ سنیں گے۔ ولایت کی ہے دو قسم، ایک ہے ولایت تکوینی، دوسری ہے ولایت تشریعی۔ ایک ولایت تکوینی، دوسری ولایت تشریعی۔ آسان لفظوں میں کہیں، ایک ولایت وہ ہے، تکوینی ولایت کیا مطلب ہے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ امام کے حکم کے تابع ہے، یہ ہے ولایت تکوینی۔ اور ولایت تشریعی کیا ہے؟ شرعی ولایت۔ شرعی ولایت یہ ہے کہ دین کے جتنے احکام ہیں، نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، وضو ہو، غسل کس طرح کرنا ہے، پاؤں کس طرح، پاؤں پر مسح کس طرح کرنا ہے، وضو میں کتنے اعضاء دھونے ہیں، یہ سارے احکام شریعت کہلاتے ہیں۔ یہ شرعی ولایت جو ہے یہ بھی مولا کے پاس ہے۔ ایسا نہیں کہ معجزوں والی ولایت پر تو یقین ہو، جب شریعت کی بات آئے تو شریعت لیں گے ادھر سے۔ دونوں باتیں، ایک ولایت تکوینی، دوسری ولایت تشریعی، یہ دونوں ولایتیں مولا علی کو حاصل ہے۔ مولا شرعی حاکم بھی ہے اور کائنات پر اللہ کے اذن سے کائنات کی ہر چیز پر مولا علی کی حکومت ہے۔ دونوں ولایتوں پر عقیدہ رکھ کر پھر کہو اشہد ان علی ولی اللہ۔ اگر کوئی ایک ولایت کو مانتا ہے دوسری کو چھوڑ دیتا ہے، سمجھو وہ ولایت کا قائل نہیں ہے۔ ولایت ایک ہے، کون سی ولایت؟ جہاں معجزات والی ولایت، جسے ولایت تکوینی کہتے ہیں۔ اس پر اکثر کیا ہوتا ہے، ممبر پر خطبہ پڑھتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں، مجھ سے سوال کرتے ہیں فلاں عالم تو بڑی ولایت پڑھتا ہے۔ میں فوراً سوال کرتا ہوں کون سی ولایت پڑھا ہے؟ ایک پڑھ رہا ہے یا دونوں؟ ایک ولایت بیان کرے دوسری کو چھپا دے تو پھر اس عالم کے ساتھ بھی کوئی مسئلہ ہوگا، کبھی تو بیچارہ بیان نہیں کر سکتا۔ ولایتیں دونوں آپ جواب کہیں گے تو ہر بندہ بھئی کون شیعہ ہے جو علی کی ولایت کا قائل نہیں ہے؟ وہ قائل ہے۔ میں پوچھوں گا کون سی ولایت کے دین تم نے علی سے لیا ہے یا کہیں اور سے لیا ہے؟ شرعی ولایت کے تم قائل ہو یا نہیں ہو قائل؟ آپ میں دونوں ساری چیزیں بتا۔ شرعی ولایت کیا ہے؟ تکوینی ولایت کائنات کے ذرے ذرے پر مولا علی کی حاکمیت۔ سمجھ میں بات آ گئی؟ آگے چلتے ہیں۔ اب اللہ نے امت کو حکم دیا تھا کہ رسول کے بعد علی کی شرعی ولایت کو قبول کرو۔ علی جو تمہیں حکم دے وہ قبول کرو، جسے بنا کر رک جاؤ۔ شریعت کے سارے احکام تمہیں علی سے لے۔ اگر کوئی اچھا ولایت تکوینیہ کیوں عطا کی جاتی ہے؟ اللہ نے کیوں عطا کی ہے ان کو ولایت تکوینیہ؟ اسی لیے اگر کسی کو نبی کی نبوت میں شک ہو یا علی کی ولایت اور امامت میں شک ہو تو نبی اور امام معجزہ دکھاتا ہے کہ ہم لوگوں کے بنائے ہوئے نہیں ہیں، ہم اللہ کے بنائے ہوئے ہیں۔ نبی تب معجزہ دکھاتا ہے جب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جس شخص کو شک پیدا ہوا کہ واقعی یہ نبی ہے یا نہیں ہے، تو نبی نے وہ کہا کوئی بھی معجزہ طلب کرو، میں کر کے دکھاتا ہوں تاکہ تم کو یقین حاصل ہو جائے۔ معجزہ دیکھا،
یقین کر لیا، اب کیا کرنا ہے؟ اب شرعی ولایت اہل بیت سے لینی ہے۔ یہاں کیا ہوتا ہے، سارے لوگ ولایت کی بات کرتے ہیں، ولایت، ہم ولایت کے قائل ہیں، ان سے پوچھو شرعی ولایت کے قائل ہو یا تکوینی ولایت کے قائل ہو یا دونوں کے قائل ہو؟ ہم دونوں کے قائل ہو۔ ایک ولایت آتی دوسری آتی، یہ اس طرح نہیں چلے گا۔ ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ لوگوں نے، اچھا دو روایتیں پڑھتا ہوں۔ آپ کے مذہب کے سب سے بڑی کتاب الکافی، اس میں ایک شخص نے آ کر امام سے پوچھا، مولا جتنے اوصیاء ہیں آپ کی اطاعت فرض ہے؟ امام نے کہا فرض ہے۔ توجہ چاہو، مولا آپ کی اطاعت فرض ہے؟ امام نے کہا فرض ہے۔ فوراً امام نے آیت پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی، اور اطاعت کرو صاحبان امر کی۔ توجہ، جیسے امام سے پوچھا، امام نے یہ آیت پڑھی اور اس کے ساتھ کیا کون سی آیت پڑھی؟ یہ آیت پڑھ کر اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اور آگے امام نے کہا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ امام نے اطاعت کے ساتھ آیت ولایت پڑھ کر بتایا کہ ولایت کا مطلب یہ ہے کہ تم اہل بیت کی پیروی کرو۔ دو روایتیں الکافی میں موجود ہیں۔ ایسے نہیں کہ فضائل پر تو ایمان ہے لیکن شریعت لیں گے ادھر ادھر نہیں۔ یہ ہوا جب یہ آیت، اب اسی آیت کے شان نزول یہ میرے سامنے یہ تفسیر نور الثقل ہے، اس میں پیج نمبر 61 55 سے 61 تک یہ پوری بحث ہے، روایات موجود ہے۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد۔ ولایت کا مطلب لوگوں نے کیا لیا تھا اس وقت؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ لوگوں نے اس وقت ولایت کا کیا مطلب لیا تھا؟ حوالہ دیا ہے اصول کافی کا کہ امام زین العابدین علیہ السلام سے منقول ہے کہ آپ نے قرآن مجید کی آیت یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونہا، وہ اللہ کی نعمت کو جانتے ہیں پھر اس کا انکار کرتے ہیں۔ امام سے پوچھا اس آیت کا مطلب کہ مولا قرآن کہتا ہے کہ یہ نعمت کو جانتے بھی ہیں پھر نعمت کا انکار کرتے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو امام نے کہا جب اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، امام نے تلاوت فرمائی کہ رسول خدا کے پاس کچھ لوگ مسجد نبوی میں جمع ہوئے اور انہوں نے ایک دوسرے سے کہا تم اس آیت کے متعلق کیا کہتے ہو؟ آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ آیت ولایت کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ مشورہ کرنے لگے۔ اب سنیں، کچھ افراد نے کہا اگر ہم اس آیت کا انکار کرتے ہیں تو ہمیں باقی قرآن مجید کی آیات کا بھی انکار کرنا پڑے گا۔ پھنس گئے ایسے ہی جیسے آج لوگ پھنس گئے، اگر انکار کرتے ہیں تو پورے قرآن کا انکار کرنا پڑے گا، اور اگر ہم اسے مانتے ہیں تو اس کی وجہ سے علی ہم پر مسلط ہو جائے گا۔ آپ پھنس گئے، اگر مانتے ہیں تو علی گردن پر سوار، وہ کہتے ہیں یہ ہماری تذلیل ہے، ہم علی کو ولی مانیں۔ توجہ چاہتا آگے سنیں، پھر انہوں نے کہا محمد اپنے تمام اقوال میں سچے ہیں۔ خدا کرے میں ایسے ہی سمجھاؤں جیسے میں سمجھ رہا ہوں، ایسے بات اگر آپ تک پہنچ جائے۔ آپس میں مشورہ کریں کہ محمد اپنے اقوال میں سچے ہیں، آئے رسول کے پاس اور انہوں نے کہا محمد آپ اپنے اقوال میں سچے ہیں، اب ہم علی سے محبت تو کر لیں گے لیکن ہم علی کے احکام کی اطاعت نہیں کریں گے۔
یہ تھا کہ علی سے محبت تو کریں گے لیکن علی جو دین دے رہے ہیں وہ ہمیں قبول نہیں. امام نے آگے کہا، امام نے کہا اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونہا، یہ اللہ کی نعمت کو پہچانتے بھی ہیں پھر انکار کر رہے ہیں. کس چیز کا انکار کر رہے ہیں؟ کہ ہم علی سے احکام نہیں لیں گے، احکام لیں گے، مسئلے کا حل مسئلوں کی کتاب میں ڈھونڈیں گے. یعنی ہم احکام علی سے نہیں لیں گے، یہ عقیدہ تھا ان کا. علی سے محبت کریں گے لیکن احکام ادھر ادھر سے. میں سب کو یہ یہ ایک حکم نہیں دکھاؤں گا، اتنے انشاءاللہ دونوں ولایتوں پر یہ جملہ یاد کر لیں. دونوں ولایت تکوینی کائنات پر ولایت تشریعی شرعی ولایت احکام وہ بھی ہمیں اہل بیت سے لے لیں. یہ ہے صحیح شیعہ عقیدہ. اگر یہ عقیدہ نہیں پھر لوگوں کے علی ولی اللہ پڑھنے کا کوئی فائدہ بھی نہیں. لاکھ علی ولی اللہ پڑھو، تم کہتے ہو شریعت میں اور جگہ سے لینی ہے، نہیں، تمہیں شریعت بھی ملے گی مولا علی کے در سے. یہ عقیدہ. مسئلہ کیا ہے کہ لوگ کتابیں نہیں پڑھتے، سارا دن نوجوانوں کا موبائل میں گزر جاتا ہے، لیکن اگر کتابیں پڑھیں تو ان کو پتا چلے گا کہ تمہارا دین اصل کیا ہے. میں اپنی بات کروں، میں وہ بات کروں گا جو معصوم نے بیان فرمائی ہے. توجہ چاہتا اللہ کی اطاعت رسول اور مولا علی اور ولایت تکوینی اور تشریعی دونوں پر عقیدہ رکھ کر پھر کہنا ہے علی ولی اللہ. اب آپ کوئی خطیب ممبر سے پڑھے مولا کی ولایت بہت پڑھی، پھر مولا کی ولایت کتنی بھی آپ پڑھی ان کے فضائل کو ختم نہیں ہونے والے، لیکن آپ یہ بھی بتائیں کہ شریعت بھی مولا سے لینی ہے. کافی لوگوں کے ذہنوں سے بات میں دیکھ رہا ہوں سب سے اوپر جا رہا ہوں، مجبوری ہے جو قریب ہوتے ہمارے وہ سمجھ جاتے. دیکھیں لوگ سوچیں کہ کیا شریعت نہیں لیتے، آپ جا کر مولویوں سے پوچھیں تو صحیح شرعی مسئلہ آپ کو بتاتے کیا ہے.